اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور رحمان کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزرنا ایک قبر پر سے ہوا۔ ظاہر ہے جی نگاہ نبوت تھی، چھپی چیزیں بھی دیکھتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو نا بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اب تشریف لے گئے، کچھ عرصہ بعد اب واپس گزرے تو جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم مجھے اس قبر والے کے حال سے آگاہ کر کہ پہلے گزرا تو عذاب تھا، اب گزرا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو آگے سے جواب آیا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ شخص مرا نہ تو یہ بڑا فاسق، بڑا بدکار اور گناہگار تھا، جس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ مرا نہ تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا تو استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور ہم والد کو عذاب دیں۔ اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی، صرف خرابی یہ ہے کہ کہتا صرف خرابی، باقی تو سب کچھ ہے، اب کہتا کوئی نہیں۔ مارا میں یہ پڑ گئی ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں، جو جتنی نحوستیں ہیں جو کچھ ہے یہ صرف اس لیے ہیں کہ اب کہتا کوئی نہیں، ہم چھوڑ گئے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین آپس میں ملے تو جو مسلمان کا شیطان تھا نا وہ دبلا پتلا ننگا، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور جو کافر کا شیطان تھا موٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا، کپڑے بھی اس نے پہن رکھے۔ وہ جو کافر کا شیطان تھا نا اس نے اس شیطان سے جو ایک مسلمان پہ مسلط تھا اسے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ سکا سڑیا، وال بکھرے، ننگا بھی۔ اس نے کہا بھائی مجھے اللہ نے جس پہ مسلط کیا نا وہ تو بندہ مومن ہے، وہ تو جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ شریف کی برکت سے میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کھاتا رہتا ہے، میں پاس بیٹھا بھوکا رہتا ہوں۔ جب وہ کچھ پینے لگتا ہے وہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کے پینے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ سر میں تیل ڈالتا ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں تیل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ اور وہ جو شیطان تھا نا جو کافر پہ مسلط تھا، اس نے کہا میں تو ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو خدا کو بھول ہی چکا ہے، وہ کسی کام میں کھاتے پیتے تیل لگاتے اپنے کپڑے کسی چیز میں وہ اللہ کا نام لے لیتا، اس لیے میں اس کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں۔ بات پھر وہی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ آج آپ جیسے سائیں اور نے کیا کہا کہ دیکھو کہ وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، کہتے کوئی نہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، بندے یہ تجھے نہیں دیں گے، یہ تو بنا ہی تیرے لیے، اللہ کو اس میں سے کس کی حاجت ہے؟ اللہ کو تو نہیں سیب کی حاجت ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر تجھ پہ سیب بند ہے تو ذرا چیک کر، ہاں کام تو نے خود ہی خراب کیا، ہم نے تو بنائے تیرے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم نے تجھے قرآن میں کہا نہیں تھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس زمین کو تجھ پہ تنگ کر دیں گے۔ اس لیے حضرت ہمیں تو جو سبق ملا ہے ہم نے تو بار بار وہی دہرانا ہے کہ کہہ لو بھائی، کہہ لو۔ وہ جو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے
خوب چلائیں شائے اپنے دیاری، حضرت جنید جنہوں نے حضرت جی چلائی آ رہی، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا کہ وقت وصال تھا۔ اب ہر بندے کو تو نہیں پتا حضرت کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں، وہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ وہ وقت وصال تھا، اور حضرت ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ دل لگا لیا، ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ ہاں اگر لمبی عمر کی دعا اس نظریے سے کی جائے کہ میں اللہ کا زیادہ ذکر کروں پھر اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اگر لمبی عمر کو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں اور عیاشی کروں، وہ نہیں مانگتے۔ وہ تو کہتے ہیں کیڑے ویلے ویلائے، کیونکہ آج دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ، تو محمود نے نا اور انگوٹھی دے کے کہا کہ ایاز کوئی اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں نا تو غمگین ہوں، اگر غمگین ہوں تو اس بات کو یاد کروں خوش ہو جاؤں۔ کیونکہ حضرت جی بندہ دو ہی حالتوں میں غلطی کرتا ہے، اور بندے کو اگر دیکھنا ہو تو دو حالتوں میں دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ ہے کیا اصل ہے۔ ایک جب خوش بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا جب غمگین بڑا، پھر بندے کا پتہ چلتا ہے اصل یہ ہے کیا ہے۔ ویسے تو سارے ہی زاہد زمانہ بنے پھرتے ہیں نا، دیکھنا ہو تو دو، خوش بڑا ہوئے جدوں یہاں غمگین بڑا ہو، پھر اس کو دیکھنا، پھر اس کے اندر سے جو اصل ہے نا پھر وہ نکلے گی، پھر پتہ چلے گا حضرت جی یہ ہے کیا۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں اکثر و پیشتر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی بڑی آئی پھر بھول گئے، غم بڑا آیا پھر بھول گئے۔ میں نے شادیوں یہ فوتگیوں پہ دیکھا ہے حضرت کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، غم ہوتا ہے نا، نہیں تیری کو عمر سی مرندی، صحیح ہے بھائی، اور ابا ایڈی چھیتی کیوں لے لیے ساڑھے کلو اینو، ایسے بڑے جملے بولے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت خوشی میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جس کا وہ شاید دو حالتوں میں بندے کا پتہ لگ جاتا ہے یہ اصل میں اور اندر سے کیا ہے۔ اس لیے محمود غزنوی نے کہا کہ یاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں تو وہ خوشی مجھ پہ اس طرح کا اثر نہ کرے کہ میں رب کو بھول جاؤں۔ اصل بات کا مفہوم یہ تھا۔ اور اگر غم میں ہوں، غمگین ہوں، تو وہ غم مجھ سے کوئی اس طرح کا جملہ میرے منہ سے نہ نکالے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو۔ آج کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ دونوں حالتیں مجھ پہ اپنا کوئی اثر نہ چھوڑیں۔ حکمت عطا کی تھی اللہ نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی۔ تو ایاز نے آگے سے کہا اے میرے آقا، کرم تو اللہ کا آپ پر بھی بڑا زیادہ ہے، یہ تو آپ کی مجھ پہ شفقتیں ہیں کہ آپ مجھے اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو میں تو آپ کی بارگاہ میں یہی جملہ عرض کروں گا کہ جب بھی خوشی ہو تو اس جملے کو یاد کر لیجئے گا، وہ خوشی آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کروائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر کوئی غم آئے تو پھر بھی اس جملے کو یاد کر لیجئے گا، تو وہ غم بھی آپ سے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں نکلوائے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ محمود غزنوی نے پوچھا یاز کیا ہے وہ جملہ؟ کہ حضرت صرف اتنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی، بس حضرت جو بھی ہے گزر جائے گا، بس اس کو یاد رکھیے گا، جو بھی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والکرام، باقی گزر جائے گا، جو ہے گزر جائے گا۔ امیری ہے وہ بھی گزر جائے گی، غریبی ہے وہ بھی گزر جائے گی، بس اتنا دھیان رکھنا اگر امیری ہے تو کوئی اس طرح کا کام نہ کر بیٹھنا کہ کل تجھے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ اور اگر غریبی ہے تو پھر بھی کوئی اس طرح کا کام نہ کر لینا کہ رب اور رب کی رسول کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ گزر ہی جانا ہے، جو بھی ہے یہ رہنا اسی ذات کا نام ہے، باقی تو سب گزر جائے گا۔ اس حال میں بھی ہیں، کوشش کریں
اپنے اللہ کا شکر کریں اور ساتھ یہ سبق پکایا کریں گے. وقت گزر جائے گا, وقت سکون آ جائے گا آپ کو, پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے, یہ تو عارضی ہے. نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے یہ عارضی ہے.